اللہ اکبر، یہ اللہ کے بڑے کرم کا فیصلہ ہوتا ہے، یہ اللہ کے بڑے احسان کا معاملہ ہوتا ہے، یہ اللہ کی بڑی نعمت، انسان کے لیے بڑی عظمت ہے۔ اللہ دین پہ زندہ رکھے، اللہ دین پہ موت عطا کر دے، یہ انسان کے لیے بڑی عظمت والی بات ہے۔ یہ اللہ کا انسان کے ساتھ بہت بڑا احسان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں، 2142 نمبر حدیث ترمذی شریف کی۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، اذا اراد اللہ بعبد خیرا استعملہ، جب اللہ تبارک و تعالی کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں، ہمارا رب کسی کے ساتھ اچھا کرنا چاہتا ہے، بھلائی چاہتا ہے، اس کے لیے کوئی بہترین معاملہ فرمانا چاہتا ہے، جیسے دنیا میں کوئی مالدار شخص کسی اپنے بھائی کے ساتھ احسان کرتا ہے، اپنے بھائی کے ساتھ خیر خواہی کرتا ہے، اس کی مدد کر دیتا ہے، اس کے کسی کام میں آسانی کر دیتا ہے، اس کی بچوں کی شادیاں کروا دیتا ہے، یا اسے گھر خرید دیتا ہے، یا کوئی نیکی کرتے ہوئے اپنے کسی مومن بھائی کو عمرہ کروا دیتا ہے، یہ دنیا والوں کے احسان، یہ دنیا والوں کی خیر خواہی۔ امام الانبیاء فرماتے جب اللہ کسی کے ساتھ خیر خواہی چاہتا ہے، اذا اراد اللہ بہ عبدا خیرا، جب اللہ کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، استعملہ، اللہ اسے استعمال فرما لیتے ہیں۔ صحابہ پریشان، اللہ کے نبی اللہ کس طرح بندے کو استعمال کرتے ہیں، اللہ کس طرح استعمال فرماتے بندے کو، اس کا کیا مفہوم ہے اس بات کا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، میرے صحابہ اس بات کا مطلب یہ ہے کہ یوفقہ بعمل صالح قبل الموت، اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں، موت سے پہلے نیکی کا عمل کرنے کی توفیق عطا کر دیتے ہیں۔ آخری سانس آنے سے پہلے، آخری سانس نکلنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے یہ آسانی فرما دیتے ہیں کہ وہ کسی نیک معاملے کی طرف چل پڑتا ہے، وہ کوئی نیکی کا کام کرنے کی طرف چل پڑتا ہے، اس کی زندگی کا اختتام بہترین ہو جاتا ہے، حسن اختتام پہ اس کی موت آ جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کا خاتمہ خیر پہ فرما دیتے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہم پہ بھی یہ احسان فرما دے، اللہ ہم سب پہ یہ احسان فرما دے۔ اللہ جس طرح تو نے ٹوٹی پھوٹی نیکیاں کرنے کی توفیق عطا کر رکھی ہے، جب موت کا وقت آئے الہ العالمین تب بھی نیکی والی، خیر والی، سلامتی والی، ایمان والی، اسلام والی موت عطا فرما دیں۔ حضرات ذی وقار، اس کے لیے کرنا کیا ہے؟ خاتمہ خیر کے لیے، اختتام بہتر کرنے کے لیے ہم نے کرنا کیا ہے؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل رہنمائی فرمائی۔ آپ علیہ السلام اسوہ حسنہ، آپ علیہ السلام کی ذات نے ہمیں مکمل طور پہ گائیڈ فرمایا کہ اگر زندگی کا اختتام بہترین چاہتے ہو تو تم نے سب سے پہلا عمل یہ کرنا ہے کہ تم کامل مومن اور صحیح العقیدہ انسان بن جاؤ۔ اللہ کے نبی جی، کامل مومن کی تو سمجھ آ گئی کہ ہر چیز پہ، اللہ کی ذات پہ، اللہ کے نبیوں پہ، اللہ کی کتاب پہ ایمان لانے والا بندہ، آخرت کے دن پہ اللہ کے فرشتوں پہ ایمان لانے والا، اللہ کے نبیوں پہ ایمان لانے والا، وہ کامل مومن ہوتا ہے۔ صحیح العقیدہ کی کیا تعریف! حضرات ذی وقار، عقیدہ توحید کو اچھے طریقے سے سمجھنے والا، عقیدہ توحید کے ساتھ محبت کرنے والا، وہ بندہ صحیح العقیدہ ہے۔ صرف عقیدہ توحید پہ خود عمل کرنے والا نہیں، بلکہ توحید کی غیرت کو سمجھنے والا، شرک کی غلاظت کو سمجھنے والا، شرک کے ساتھ نفرت کرنے والا، لوگوں کو روکنے والا، اللہ کی ذات کے ساتھ شرک سے روکنا، اللہ کی صفات کے ساتھ شرک سے روکنا،
غیر اللہ کے نام پہ خرچ کرنے سے روکنا، غیر اللہ کے نام پہ پکا ہوا کھانے سے روکنا، یہ صحیح العقیدہ انسان کی علامت ہے، صحیح العقیدہ انسان کی پہچان۔ حضرات ذی وقار، آپ علیہ السلام نے فرمایا، بخاری شریف کی 3435 نمبر حدیث، من شہد اللہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، جس بندے نے یہ گواہی دی اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول، اللہ اکبر، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، امام الانبیاء اللہ کے بندے بھی ہیں اور اللہ کے رسول بھی ہیں، اور اس نے ساتھ میرے بھائی عیسیٰ بن مریم کی بھی گواہی دی کہ عیسیٰ بن مریم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں، اللہ اکبر، وَالْجَنَّةُ حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ، جنت بھی حق ہے، اللہ کی جہنم بھی برحق ہے۔ جس نے یہ گواہی دی، صدق دل کے ساتھ اس عقیدہ صحیحہ پہ زندگی گزاری، اس عقیدے پہ اپنی زندگی کو بسر کیا، جب اس کی موت آئے گی وَأَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ عَلَى مَا كَانَ مِنَ الْعَمَلِ، جس عمل پہ بھی پھر وہ فوت ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اسے اپنی جنت کا داخلہ عطا فرما دیں۔ عقیدہ صحیحہ ہو اور انسان کامل مومن ہو۔ حضرات ذی وقار، اگر ہم عقیدہ صحیحہ کو سمجھنے والے ہوتے، اگر ہم عقیدہ توحید سے محبت کرنے والے ہوتے، تو آج ہمارے معاشرے کی یہ حالت نہ ہوتی۔ آج ہمارا معاشرہ وہ قبر پرست نہ ہوتا، وہ مزار پرست نہ ہوتا، آج ہمارے معاشرے میں شرک کس طرح نہ پھیل رہا ہوتا کہ اگر ہم نے عقیدہ توحید کو سمجھا ہوتا۔ کتنے فیصد آبادی، مجھے تو حیرانگی ہوئی پنجاب حکومت کی کیلکولیشن کو دیکھ کے عقل دھنگ رہ گئی کہ 70% پنجاب میں مساجد اور مدارس کا کنٹرول ایک خاص مکتبہ فکر جن کا قبروں کے متعلق، مزاروں کے متعلق عقیدہ، ان کی آبادی 70% ہے پنجاب کے اندر۔ حضرات، ہم نے عقیدہ توحید کو نہیں سمجھا، ہم نے عقیدہ توحید سے محبت نہیں کی۔ اگر ایک ایک موحد فرد، ایک ایک موحد انسان، اہل توحید کا ایک ایک بیٹا اگر عقیدہ توحید کو لے کر کے اپنی سوسائٹی میں، اپنے معاشرے میں اللہ کے دین کے مطابق، اللہ کے قرآن کے مطابق کھڑا ہو کے اللہ کے دین کا واعظ کرتا، تبلیغ کرتا، اپنا فرض سمجھتا، اپنا منہج، اپنا عقیدہ سمجھتا، تو آج شرک اتنا نہ پھیلتا، آج ہمارے معاشرے میں شرک اتنا عام نہ ہوتا۔ حضرات ذی وقار، اس میں قصور صرف ہمارا نہیں، ہمارے بڑے بھی یہاں پہ کھڑے ہونے والے بھی اسی کام میں لگ گئے کہ اپنا چھوڑو نہ، کسی کو چھیڑو نہ، آؤ مشترکات پہ اتحاد کریں۔ وحدت امت، اتحاد امت کا ایسا بخار چڑھا، پھر نہیں دیکھا کہ عقیدہ توحید کہاں جا رہا، عقیدہ توحید پہ آنچ آ رہی، اس عقیدے پہ کہ جس کی وجہ سے اللہ اٹھا کے جہنم میں پٹخ دیتا ہے۔ نہیں دیکھا کہ اس عقیدے کے بارے میں جس سے میں اتحاد کر رہا ہوں اس کا کیا نظریہ۔ بیٹھے، محفلیں چل رہی، مشترکہ مجلسیں ہو رہی، اتحاد کی فضا کو قائم کرنے کا وہ ڈھونگ رچایا جا رہا، کہا جا رہا جی مشترکات پہ اتحاد، اللہ کے قرآن کو چھوڑ کے، اللہ کے قرآن کو چھوڑ کے اور رب کی توحید کو چھوڑ کے کس چیز پہ اتحاد کرتے ہو؟ کس اتحاد کی دعوت دیتے ہو امت کو؟ کہاں پہ کھڑا کر دیا ہے معاشرے کو لا کر کے تمہارے ان نظریات نے، تمہاری سوچ و فکر نے نوجوان کو کہاں پہنچا دیا کہ اس کو اب شرک نہیں لگتا، اس کو اللہ کی بغاوت نہیں لگتی، اس کے دل میں توحید کی غیرت نہیں۔ تمہیں بلایا جاتا ہے، تم جاتے ہو عرس پہ بھی گفتگو کرنے کے لیے، عرس پہ بھی تقریر کرنے کے لیے، میلاد پہ بھی تقریر کرنے کے لیے۔ پوچھ لو جی مولانا آپ فلاں سٹیج پہ بھی تھے، وہاں پہ تو دمادم مست کلندر بھی ہو رہا تھا،
آپ वहां क्या करने गए? फरमाया जाता है, जवाब आता है, हम तो दीन फैलाने गए थे, हम तो दीन की बात करने गए थे। मीठी मीठी सुरें लगा के, मीठी मीठी बातें करके उम्मत को यह पैगाम दिया गया कि हम भी वही कुछ हैं जो वो हैं, सिर्फ फरूई इख्तलाफ हैं, सिर्फ नजरियाती इख्तलाफ हैं। मेरे भाइयों, हमें बुलाए कोई, हमें बुलाए कोई, हमें बिठाए स्टेज पे, हमें दावत दे दीन के तालिब इल्मों को, हम अल्लाह के कुरान से बात शुरू करें। इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, कि शिरक सबसे बड़ा जुल्म है, इससे बाज आ जाओ। हमें कोई बुलाए, हम बात शुरू करें कि इन्नहु मन युश्रिक बिल्लाह फक़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह, कि जिसने अल्लाह की जात के साथ किसी को शरीक ठहराया, अल्लाह ने उस पर जन्नत को हराम कर दिया। हमें बुलाए कोई, हम लोगों को कुरान पढ़ के अकीदा तौहीद समझाएं, लोगों को ये वहदत दें जो अल्लाह के कुरान ने दी। अल्लाह की जात के साथ कोई शरीक नहीं, अल्लाह की सिफात के साथ कोई शरीक नहीं, अल्लाह की जात के अलावा किसी के नाम पे देना ये शिरक है, हराम है। नजरें न्याज़े हराम, चादरें हराम, तुम्हारी सबीलें, तुम्हारे दस्तरखान कब्रों पे लगाए हुए, मिज़ारात पे लगाए हुए गैरुल्लाह के नाम पे, ये हराम है। अल्लाह के कुरान की ये दावत है, चादरें चढ़ाने से बाज आ जाओ। अल्लाह का कुरान हमें कहता है कि जिसको तुम पुकारते हो, लेमा ताबुदु मा ला यस्मउ वला युबसिरु वला युगनी अन्का शैया, जिनकी तुम पूजा कर रहे हो, जिनको तुम पुकार रहे हो, न सुन सकते हैं, न देख सकते हैं, न तुम्हें कोई फायदा पहुंचा सकते हैं। ये कुरान की दावत है, आओ मैं तुम्हें कुरान का पैगाम दूं। अल्लाह ताला अपने कुरान में कहते हैं, इन्नल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिल्लाह लन यख्लुकू ज़ुबाबा, जिनको अल्लाह के अलावा तुम पुकारते हो ना, ये मक्खी भी नहीं बना सकते, एक मक्खी तक पैदा नहीं कर सकते। जिनसे बेटे मांगते हो, ये एक मक्खी भी नहीं पैदा कर सकते। जिनके सामने झोलियां फैलाते हो, ये तुम्हें कुछ भी नहीं अता कर सकते। अल्लाह के कुरान ने बताया कि वह इन यस्लुबहुमुज़्ज़ुबाबु ला यस्तनफिज़ू मिन्हु, अगर इनके दस्तरखान से मक्खी कुछ उठा के एक जर्रा ले जाए, ला यस्तनफिज़ूहु मिन्हु, ये उससे एक जर्रा भी नहीं छुड़वा सकते। लोगों, किन के सामने जबीने नियाज को झुकाते हो, किन के सामने माथे को रगड़ते हो, किन की कब्रों का तवाफ करते हो? आए को हमें बुलाए, हम अल्लाह के कुरान की ये आयात पढ़ के वहां पे दावत दे के आए। मैं भी फिर देखता हूं कि इत्तेहाद कैसा है, मैं भी फिर देखता हूं कि अल्लाह की तौहीद बयान करके इन टांगों पे चल के को वापस आ सकते हैं। आए मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, इन मीठी मीठी बातों से बाहर आ जाएं, इन मीठे मीठे हौसलों से बाहर आ जाएं। जिंदगी अल्लाह ने एक दफा दी, इस जिंदगी का हमने जाकर के अल्लाह को हिसाब देना है। इस जिंदगी के इख्तिताम की फिक्र करते हुए अकीदा तौहीद की जिम्मेदारी, सिर्फ अकीदा तौहीद नहीं, अकीदा तौहीद की जिम्मेदारी को समझना है कि अल्लाह ने मेरे जिम्मे ये कर्ज और फर्ज जो अल्लाह ने मुझ पे वाजिब किया है, इस अकीदे की इशाअत और तबलीग के लिए मैंने मुआशरे में अपना काम करना है। फायदा क्या होगा? वक्त आएगा, आखिरी वक्त, आखिरी सांसें अल्लाह की तौहीद के साथ मोहब्बत की वजह से अल्लाह तबारक व तआला इस्लाम पे मौत अता फरमा दे। और जिसे इस्लाम पे मौत आ गई, उसकी दुनिया कामयाब हो गई, उसकी आखिरत भी कामयाब हो गई। हज़रात ज़ी वक़ार, खात्मा बिल खैर के लिए, जिंदगी के इख्तिताम को बेहतरीन करने के लिए सबसे पहली बात अकीदा तौहीद, अकीदा सहीहा, कामिल मोमिन बनना है। और अकीदा तौहीद की जो जिम्मेदारी हम पर आयद है, उसको समझना है और उसको अदा करने की हमने कोशिश करनी। क्यों जी? करेंगे इंशाअल्लाह सभी। इंशाअल्लाह हमने अल्लाह की तौहीद के पैगाम को आम करना है। दूसरे नंबर पे, अगर हम चाहते हैं कि जब इजराइल हमारी जान निकालने के लिए आए तो हमारी जान ईमान की हालत में निकले,